बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उमर हयात ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज 14 फरवरी है, दिन है हफ्ते का। और आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से जो कल लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस जवाद ज़फ़र की अदालत में समाअत थी, जो दरख्वास्त सरवत फ़ातिमा ने जो है वो दाखिल की थी, और उस पर क्या जो है वो आगे फर्दर क्या रिपोर्ट्स हैं। तो कल जिस तरह हमने आपको बताया था कि अदालत ने मज़ीद रिपोर्ट्स जो है वो तलब की हैं, और एसएचओ मुरीद के ने, जो एसएचओ थाना सदर मुरीद के हैं या थाना सिटी मुरीद के हैं, उनकी जानिब से जो रिपोर्ट जमा कराई गई थी उस हवाले से हमने बात की। लेकिन अब जो है जो इंटरनल एक स्टोरी सामने आई है कि पंजाब पुलिस से बाकायदा तौर पर पूरे पंजाब में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो ओहदेदारान हैं या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत है, उनके ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमात की तफसीलात जो हैं वो तलब कर ली गई हैं। क्योंकि कुछ और लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने जो वकला हैं ख़ास तौर पर उनसे रब्ता किया है और उनसे ये पूछा है कि अगर हम भी अपने जो अज़ीज़ व अकारिब हैं या हम भी अपने जो दोस्त हैं उनकी नज़रबंदी या गुमशुदगी या बाजियाबी के हवाले से कोई केस दायर करें, तो इस हवाले से भी पेशरफ जो है वो सामने आ सकती है। अब जो मामलात हैं वो यकीनी तौर पर जो अदालत तक पहुंच चुके हैं, और अदालत ने अब इस पर डिसीजन क्या देना है ये अदालत पर मुनहसर है। लेकिन 20 तारीख यानी 20 फरवरी बरोज़ जुमा को जो अगली समाअत होनी है, उसमें जो रिपोर्ट्स हैं वो तलब की गई हैं। अब हमारी जो इत्तलाआत हैं, जो हमारे ज़राए हैं, वो इस हवाले से कुछ अहम मालूमात दे रहे हैं कि कहाँ तक जो है वो ये सिलसिला जाएगा। ख़ास तौर पर इसमें महकमा दाखिला का बड़ा अहम किरदार है। और कल जो है वो एक इंस्ट्रक्शन दी गई है, और वो इंस्ट्रक्शन जो है वो हुकूमत की जानिब से महकमा दाखिला को दी गई है, यानी हुकूमत पंजाब की जानिब से, कि आप इस मामले पर एक ब्रीफ जो रिपोर्ट है वो तैयार करके अगली पेशी पर अदालत में जमा करवाएं। चीफ जस्टिस जस्टिस जवाद ज़फ़र जो है लाहौर हाई कोर्ट के, उनके पास आप जमा कराएं। अब यकीनी तौर पर महकमा दाखिला जो है वो इस पर क्या रिपोर्ट तैयार करती है, लेकिन ये सारे जो रिपोर्ट्स तैयारी का अमल है वो अगले हफ्ते यानी मंडे से शुरू होगा, क्योंकि कल जो है वो अदालत ने इस केस की समाअत की है। और इस केस में अब तो जो केस दर्ज हुआ है या जो अपील है, जो दरख्वास्त है, वो तो इस हवाले से है कि हाफिज़ साद रिजवी और हाफिज़ अनस रिजवी को बाजियाब कराया जाए। लेकिन एक और जो अदालत में केस है वहाँ पर, वो जामा मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मरकज़ है, उसको खोलने के हवाले से जो केस है उस पर अभी कोई समाअत नहीं हुई है। और कुछ लोगों की जानिब से ये कहा जा रहा था कि ये केस जो है वो ख़ारिज कर दिया गया है, लेकिन जो हमारी मालूमात है, जो हमारे ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि इस किस्म का कोई अमल नहीं किया गया कोर्ट की जानिब से, बल्कि ये जो एप्लीकेशन है या ये जो दरख्वास्त है या ये जो केस है ये मुसलसल इंटैक्ट है। अब क्योंकि हमने ये देखा है कि ये एक इंतज़ामी मामला भी है, और अदालत के साथ साथ जो हुकूमत पंजाब है वो बासानी जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो मरकज़ है उसको खोलने के हवाले से फ़ैसला कर सकती है। लेकिन यहाँ कुछ शराइत हुकूमत की जानिब से सामने आई हैं कि हम जामा मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन को खोलते तो हैं, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या फिर जो साजिश हैं वो हमें ये यकीन दहानी कराएं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में जो 8 अक्टूबर को हुआ वो दोबारा नहीं होगा, और लोग जो हैं वो जमा नहीं होंगे। अब जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मरकज़ है वो ना खोलने की एक बुनियादी वजह ये भी है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग अपने मरकज़ में इकट्ठे होंगे और फिर हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी एहतजाज की जो है वो प्लानिंग करेंगे। तो हुकूमत इसलिए भी थोड़ी बहुत इस मामले पर रिज़र्व है कि हुकूमत कह रही है कि हमें ये यकीन दहानी करवाई जाए, और इस हवाले से जो सालिस हैं या फिर जो मुफ्ती मुनीब रहमान साहब और उनका वफ़द है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, और उनसे ये यकीन दहानियाँ बाकायदा तौर पर ली जा रही हैं कि कौन जो है किस अंदाज से काम करेगा। अगर जामा मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन को खोल दिया जाता है तो वो मरकज़ जो है वो मुफ्ती मुनीब रहमान साहब और उनके वफ़द के हवाले किया जाएगा। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि अब जो हुकूमती मुतालबात हैं
ان میں ایک مطالبہ تو یہ ہے کہ اگر جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین کو کھول دیا جاتا ہے تو جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین کا انتظام و انصرام کس کے پاس ہوگا؟ تو اس حوالے سے اب جو حکومتی لوگ ہیں یا پھر جو ثالث ہیں یا پھر مفتی منیب الرحمان صاحب اور ان کا وفد ہے، وہ اس حوالے سے کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے، اور جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین ظاہر ہے وہاں 5 وقت کی نماز ہوتی تھی، وہاں پہ ذکر ہوتا تھا، وہاں پہ محافل کا انعقاد کیا جاتا تھا. تو اب یہ تقریباً 4 ماہ ہونے کو آئے ہیں، 4 ماہ ہو چکے ہیں کہ جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین جو ہے وہ بند ہے اور وہاں پر یہ تمام ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی. یعنی خدا کا گھر ہے اور خدا کا ذکر وہاں نہیں ہو رہا. یہ بھی ایک بنیادی معاملہ ہے کہ اب کوششیں علماء اکرام کی جانب سے کی جا رہی ہیں، جو ثالث ہیں ان کی جانب سے بھی کی جا رہی ہیں کہ اس معاملے کو جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچایا جائے اور جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین کو کھولا جائے. اب جو تحریک لبیک کی قیادت ہے ان کی جانب سے کچھ یقین دہانیاں تو کرائی گئی ہیں، لیکن مکمل طور پہ تمام جو پورے پاکستان میں ٹی ایل پی کی قیادت ہے ان سے بات چیت جاری ہے، اور تمام لوگ جب ایک پیج پر ہوں گے تو پھر اس کے بعد یہ عمل بھی جو ہے وہ دہرایا جائے گا. کیونکہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے حوالے سے ہم پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے بڑی جو ہے وہ محنت کی ہے، بڑی تگ و دو کی ہے. خاص طور پر ہم 300 مساجد و مدارس کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی جو علماء ہیں ان کے حوالے کی گئی ہیں، مدارس علماء کے حوالے کیے گئے ہیں. تو یہ ان کی بڑی جو ہے وہ کوشش ہے، کاوش ہے، اور اس پر یقینی طور پر ان کا یہ تمام عمل جو ہے وہ قابل ستائش ہے. اب بھی وہ لگے ہوئے ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے یہ مطالبہ سامنے آیا کہ جناب اگر ہم جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین کھولتے ہیں تو وہ مسجد جو ہے وہ یا مرکز جو ہے وہ کسی احتجاج کے لیے استعمال نہ ہو. ایک اور مطالبہ حکومت کی جانب سے آیا ہے کہ اگر تحریک لبیک پاکستان کا یہ مرکز کھولا جاتا ہے تو پھر تحریک لبیک پاکستان کو جو اپنی ایکٹیویٹیز ہیں وہ محدود کرنی ہوں گی. یہ مطالبہ بھی حکومت کی جانب سے سامنے آیا ہے، اور یہ 2 اہم مطالبات ہیں جس پر مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہے وہ اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں. ان کا وفد جو ہے وہ بھی لگا ہوا ہے مختلف ملاقاتوں کے حوالے سے. اور خاص طور پہ ایک اور اہم جو نقطہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہے وہ ان کو کہا جا رہا ہے، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس حوالے سے گارنٹی لیں. اگر آپ گارنٹی لیتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہیں. اور اس حوالے سے اب ظاہر ہے کہ آئندہ ہفتے جو ہے وہ شاید ایک اہم ملاقات ہو اور باقاعدہ طور پر اس پر پیش رفت سامنے آئے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں وہ معاملات اس انداز سے فیزیبل نہیں ہیں تحریک لبیک پاکستان کے لیے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہتر ہوئی ہیں. تحریک لبیک پاکستان پر پی ٹی آئی دور میں جو پابندی لگی تھی وہ پابندی 7 ماہ تک برقرار رہی تھی، اور 7 ماہ کے بعد اس پابندی کو واپس لیا گیا تھا. اور اب جو ہے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کو تقریباً 3.25 ماہ ہو چکے ہیں، اور 3.25 ماہ کے دوران کوششیں بھی ہوئی ہیں، بات چیت بھی ہوئی ہے، لیکن اب جو معاملات ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ گارنٹی جو ہے وہ مانگی جا رہی ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب سے گارنٹی مانگی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو علماء ہیں جید علماء ان سے بھی گارنٹی مانگی جا رہی ہے. اور ایک اور جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ تحریک لبیک پاکستان نے تو غزہ مارچ کیا تھا، لیکن گزشتہ رات مولانا فضل الرحمان کی جماعت جے یو آئی اور جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں ان کے درمیان کچھ معاملات طے پائے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی ہے حافظ نعیم الرحمان کی، اور اس میں باقاعدہ طور پر جو وزیر اعظم شہباز شریف کے غزہ پیس بورڈ اجلاس میں شرکت کو جو ہے وہ مسترد کیا گیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کو غزہ پیس بورڈ کے اجلاس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے. اگر اقوام متحدہ موجود ہے تو غزہ پیس بورڈ کا قیام جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور مسلم ممالک کو بھی جو ہے وہ غزہ پیس بورڈ میں شمولیت سے انکار کرنا چاہیے، اور پاکستان کو بھی جو ہے وہ انکار کرنا چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو یہاں تک بات کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں سعودی عرب اور ترکی کو چھوڑ کر ہمیں اپنی پالیسی کو دیکھنا چاہیے.
ہمیں کسی دوسرے ملک کی پالیسی کے ساتھ جو ہے وہ نہیں چلنا چاہیے، بلکہ یہ معاملات. لیکن پھر ایک اور اہم بات یہ ہوئی ہے کہ اگر وزیر اعظم شہباز شریف غزہ پیس بورڈ کے اجلاس میں شریک ہوتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے مشترکہ طور پر عید الفطر کے بعد اس پر جو ہے وہ ملینز مارچ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہی ایک جو تحریک لبیک پاکستان نے مارچ کیا تھا، لاہور سے شروع ہوا تھا اور اسلام آباد کی طرف آنا تھا، اور اب مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے یہ اعلان کر دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جس طرح تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ہوا 13 اکتوبر کو مرید کے میں، کیا ان جماعتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے اسی طریقے سے. لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت سیناریو کہ یہ حکومت پر ایک پریشر بڑھانے کے لیے مولانا فضل الرحمان اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اعلان تو کر دیا ہے، لیکن اگر انہوں نے ایک اعلان کرنا تھا، انہوں نے بات کرنی تھی، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آج سے جو ہے ایک وزیر اعظم کو روکنے کے لیے کل سے ہم احتجاج کا اعلان کرتے ہیں. اب عید الفطر کے بعد جو احتجاج ہے وہ اس پہ تو شہباز شریف صاحب جا کے شریک ہو کے واپس آ جائیں گے اور پھر معاملات طے ہو جائیں گے. تو یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو دیکھنا پڑے گا. اب غزہ پیس بورڈ کے حوالے سے یقینی طور پر تشویش بھی ہے، تحفظات بھی ہیں لوگوں کے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے رات کو جو بات کی انہوں نے کہا کہ یہ غزہ پیس بورڈ کا جو قیام ہے وہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ حماس کو ڈی ویپنائز کیا جائے اور ان کو جو ہے ان سے ہتھیار اٹھا لیے جائیں اور پھر اسرائیل جو ہے وہ جو مرضی کرتا ہے غزہ کے اندر کرتا رہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ واقعی تشویشناک ہیں. اگر ایسی بات ہے، اگر ایسی بات نہیں ہے اور غزہ کا معاملہ حل ہوتا ہے تو پھر پاکستان کو یہ مطالبہ رکھنا چاہیے کہ اگر آپ غزہ پہ پیس بورڈ آپ نے بنایا ہے تو آپ کشمیر پہ بھی پیس بورڈ بنائیں. کشمیر کے معاملات، کشمیر کے جو 5 اگست 2019 کا غیر قانونی غیر آئینی قدم ہندوستان کی جانب سے، اس کو روکا جائے اور وہاں پر اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل کی قراردادیں ہیں اس کے مطابق استصواب رائے کروایا جائے. اب ظاہر ہے تحریک لبیک کا جو احتجاج تھا وہ غزہ کے مظلوم، معصوم اور نہتے عوام کے لیے تھا جن پر اسرائیل جو ہے اس نے وحشیانہ بمباری کی، 70,000 سے زائد جانیں قربان انہوں نے کی، اور ان کی جو 90% املاک ہیں، 90% لوگ جو ہے وہ بے گھر ہوئے، 90% املاک جو ہے ان کو نقصان پہنچایا گیا. تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر سوچنا چاہیے، ہمیں مل بیٹھ کر دیکھنا چاہیے کہ کیا سین ہوتا ہے. اور پھر اگر حکومت اس طرح کے اقدامات میں شامل بھی ہوتی ہے تو حکومت کو اپنا ایک مضبوط پاکستان کا جو موقف ہے اس حوالے سے وہ رکھنا چاہیے. تو یہ چند باتیں آپ سے عرض کرنی تھی. آپ کا تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ نگہبان.